مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نمبرز گیم پوری ہے، حکومت کے اتحادیوں پر نہیں، ہمارا انحصار انفرادی شخصیت پر ہے۔ سب متفق ہیں، بہار آئے یا نہ آئے لیکن خزاں ضرور آئے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ متحدہ اپوزیشن کا آئندہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بڑا اعلان کر دیا۔ نمبرز گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ، بولے سب متفق ہیں، بہار آئے یا نہ آئے لیکن خزاں جائے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کمیٹی 2 روز میں حتمی سفارشات دے گی۔ تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن دونوں پر غور ہو رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اتحادیوں پر انحصار نہیں کر رہی بلکہ ہمارا انحصار انفرادی شخصیات پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا موجودہ حکومت کو گرانے پر اتفاق ہے، تاہم حکومت گرانے کے بعد نئی حکومت کے قیام سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں کی گئی۔ عدم اعتماد سے پہلے کسی داخلی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطے کے بارے میں انہیں علم نہیں۔ امپائر بظاہر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں لیکن ہم امپائر سے کوئی مدد نہیں لیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ پنجاب میں داخل ہو گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو نکال باہر کریں گے۔ جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا، وہ رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے، آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی۔ عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، یو ٹرن نہیں چلے گا۔ اگر اس ملک کی تاریخ میں مزدوروں کو حق ملا ہے، پیپلز پارٹی نے وہ حق دیا ہے۔ ہم اس کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز کے بعد جو عوامی حکومت بنے گا وہ کسانوں کا حکومت ہوگا، وہ ہاریوں کا حکومت ہوگا اور ہم اس ملک کا ذرائع معیشت کو اپنا پیروں پہ کھڑے کر دیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے۔ عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو بپائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے اقدامات گھبراہٹ کا نتیجہ ہیں۔ چودھری برادران اقتدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ سیاست عوامی نہیں ذاتی مفادات کی ہے۔ تحریک عدم اعتماد چودھری برادران کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ بتایا جائے وزیر اعظم کے بیرونی دورے کا کیا فائدہ ہوا۔ اپوزیشن کی تحریک جو عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے۔ تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے، لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبرز موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں، ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا تو کام تھا دعوت دینا، ہم نے دعوت دے دی ہے۔ پاکستان کے ہر لیڈر کا بیرونی دورہ کامیاب ہی ہوتا ہے، آج تک کوئی ناکام ہوا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے ان دوروں سے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد آسان نہیں۔ بلاول بھٹو کا مارچ اپنا مارچ ہے، انہیں اسلام آباد آنے دیں۔ انہوں نے کہا امید ہے اپوزیشن 23 مارچ کی تاریخ پر غور کرے گی۔ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے۔ میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ یہ اپنا لانگ مارچ ہے، بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اس کی خیر ہے۔ مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے۔ OIC کانفرنس ہو رہی ہے،
22 اور 23 کو, اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے 23 مارچ کو. اگر انہیں شوق ہی ہو پورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو اربوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے, آنے دیں, اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا. اور 24 سال بعد پاکستان میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آئی ہے, اور یہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. بلاول بھٹو 3.5 سال کا حساب مانگ رہے ہیں, لے لیں. اس کے بعد عمران خان کو سندھ میں 15 سال کی داستان بھی سنا دیں. پردہ اٹھے گا تو بھید کھل جائے گا. امیر پور خاص میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. میں آج میر پور خاص سے بلاول زرداری صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ کل انہوں نے خیر پور میں کہا کہ میں روانہ ہوں اسلام آباد کی طرف, اور اسلام آباد جا رہا ہوں عدم اعتماد کی تحریک جیب میں لیے. اور ٹیلی ویژن خبر نشر کرتا ہے کہ عمران خان لاہور میں کاف لیگ کی قیادت سے مل رہے ہیں, اور کاف لیگ کی قیادت ان کی شخصیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کی ہوا کل نکل گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کاف لیگ چلی بھی گئی تو بہادر آباد والے آج سٹیج پہ ہیں, تو مکمل ہوا آج نکل گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے 3.5 سال کا حساب لینے. بلاول سے کہہ رہا ہوں تم آ جاؤ, یا بابا کو بلا لو. ایک طرف عمران خان بیٹھ جاتے ہیں اور تم ان سے 3 سال کا حساب مانگ لینا, اور وہ چکا دیں گے. اور پھر عمران خان کچھ تم سے بھی حساب مانگے گا, دے دو گے. اگر پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا. سانگڑ کے علاقے کنڈیاری میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. پی پی کارکنوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا, جبکہ سندھ حقوق مارچ کے قافلے کو 25 منٹ روکنا پڑا. پی ٹی آئی کا مارچ کنڈیاری پہنچا تو بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے سڑک کے دونوں اطراف ٹریک بند کر دیے. پولیس کی جانب سے مذاکرات کی کوشش کی گئی, تاہم 25 منٹ تک قافلے کو رکنا پڑا. شاہ محمود قریشی, علی زیدی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر قائدین نے صورتحال سے نمٹنے تک انتظار کیا. پی ٹی آئی ایم پی اے راجہ اظہر اور پولیس کی کوششوں کے بعد جیالوں کو پیچھے کر کے راستہ بنایا گیا. اس موقع پر پی ٹی آئی اور پی پی کے کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف اور عوام دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہوئی؟ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عوام اور عوام کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو چکر دیا جا رہا ہے. عمران نیازی پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اپنے پیکج پر آنے والے دونوں میں یو ٹرن نہ لیں. غیر ملکی قرض میں 47 ارب ڈالر سے تجاوز نے معیشت اور معاشی ماہرین کو ہلاک کر کے رکھ دیا. ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے قومی مفادات کو قربان کر دیا گیا. وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ دنیا کی واحد اپوزیشن ہے جو قیمتیں کم کرنے پر سوال اٹھا رہی ہے. جب حکومت کہتی تھی عالمی مہنگائی کے اثرات ہیں, کوئی مانتا نہیں تھا. اب کمی ہونے پر کہا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ مراد سعید کا کہنا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی کرپشن کے پکڑے جانے پر خوفزدہ ہیں. ہم سمجھا کے تک گئے اپوزیشن کو پیٹرول کی, انرجی کی, یہ تمام قیمت ہے کیونکہ دنیا میں سپلائی چین متاثر ہوا ہے اور عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہے. لہٰذا پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ نون لیگ کا جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت نے پتہ نہیں کہ دنیا میں تو مہنگائی کی لہر ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہے, انہوں نے یہ کیسے کم کر دی, کیسے کریں گے؟ ہم نے قیمتیں اس لیے کم کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی جتنی بھی اس وقت کاوشیں ہیں, جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ عام طبقے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہو 2 دن سے جو کہ حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی ہے. کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو قوم کا دکھ ہے؟ اگر دکھ ہوتا تو پاکستانی قوم کو اگر آپ کو 3-3, 4-4 باریاں ملی, پاکستانی قوم کے لیے کچھ کر لیتے. نواز شریف جو اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا وہ سرٹیفائیڈ نااہل, چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہوا, لندن میں بیٹھا ہوا ہے بیماری کا بہانہ کر کے.
ابھی تک کیوں پاکستان واپس نہیں آیا؟ ملک کا اپوزیشن لیڈر اس کا گارنٹر بنا تھا، اس سے اس کی گارنٹی کا سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ شہباز شریف ملک کی اپوزیشن کی بات کرتا ہے، اس کا داماد علی عمران باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سندھ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ زرداری کے بہادر بچے وردی میں موت بانٹ رہے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، پتہ نہیں یہ ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ اپنی کرپشن اور اپنی نااہلیوں سے توجہ ہٹانی ہے اور روزانہ بیٹھ کے سرکس لگانا ہے. میں یہ پرچی چیئرمین کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا چیخ کے بڑا بولتے ہیں آج کل. سیدھا سادہ مشورہ ہے کہ ابھی سیکھنے کی دن ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ قیمتیں بڑھانے پر بھی اور کم ہونے پر بھی رونا دھونا کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان ہی کی حکومت کریں گے. وفاقی وزیر خسرو بختیار کہتے ہیں مضبوط معیشت کی بنیاد رکھتی ہے. آئندہ سال شرح نمو کا ہدف 5.37 سے بھی زیادہ ہوگا. وہ اپوزیشن جو ہمیں یہ کہتی تھی حکومت نے IMF کے ایجنڈے کے اوپر مہنگائی کر دی، اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی، خوردنی تیل کی، کوئلے کی، بجلی کی، لیکن اب جب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دیا تو ساتھ ہی آ کے جو ہے انہوں نے منافقت شروع کر دی، پلٹا کھا لیا اور کہنا شروع کر دیا یہ تو IMF کے پروگرام سے باہر نکل جائیں گے. پہلی بار ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قیمتیں کم ہو جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جانے والی. جو یہ حکومت بھی 5 سال پوری کرے گی اور آئندہ آنے والی بھی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت. پاکستان کی معاشی بنیادیں بڑے مستحکم انداز سے رکھ دی گئی ہیں. پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے. اگلے سال کا ہمارا ہدف ایکسپورٹس کا 36 ارب ڈالر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی سرپاس کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. طاقتور کو معافی اور کمزور کو سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. قوم ٹیکسز دے، پیسہ نچلے طبقے پر لگائیں گے. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے. جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ 2 سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست. تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے. یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے. وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں سیکیورٹی امور پر اجلاس ہوا. ملکی سیکیورٹی صورتحال اور عالمی سطح پر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. اجلاس میں قومی سلامتی کے امور سے متعلق مشاورت کی گئی. اس دوران ملکی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے ملاقات کی. سپہ سالار نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سے پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایران کے فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حامد واحدی کی ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. آرمی چیف نے علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا، جبکہ افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار اور بارڈر مینجمنٹ کے مؤثر اقدامات کو بھی سراہا.